حالات کا بخوبی علم ہے. میرے کچھ جوان اس بستی کے کچھ گناہوں میں کچھ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ ہے حرام کمائی جس کو ہم لوگ لوٹری کے نام سے جانتے ہیں. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسول تم لوگ جو ہے وہ پاک چیزوں کو کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال روزیاں دی ہیں، تم اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. لیکن آج افسوس کی بات کہ ہمارا صبح اٹھنا ہوتا ہے اور سوچ فکر رہتی ہے کہ آج ہمارا نمبر لگا ہے کہ نہیں، کل جو ہم نے پرچی پھاڑی تھی وہ نمبر ہمارا آیا ہے کہ نہیں. اس میں ہم لوگ اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اپنی حلال کمائی کو، اپنے خون پسینے کی کمائی کو، جو لوگ سیمنٹ گوڈاؤن میں کام کرتے ہیں، سار گوڈاؤن میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے حلال کمائی کو لے کے جا کر کہاں ڈال رہے ہیں؟ وہ لوٹری والوں کے سامنے لے کے اس کو برباد کرتے ہیں. حلال روزی کا تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے. کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور حلال روزی تلاش کرو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے حلال کو حلال سمجھنا چھوڑ دیا. کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو روزی ہم کما رہے ہیں، وہ روزی ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. ہم لوگ ایک دم سے امیر ہونا چاہتے ہیں، ایک دم سے امیر ہونا چاہتے ہیں، ایک دم سے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو، حرام دیکھنے میں بہت زیادہ ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں. حلال دیکھنے میں کم ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت کو بہت زیادہ رکھتے ہیں. حرام کی کمائی دیکھنے میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کی کمائی اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے کر آتی ہے، پریشانیاں، بلا اور مصیبتوں کو بھی ساتھ میں کھینچ کر لاتی ہے. آج ہمارا جوان کیا چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کرنا نہ پڑے، ایسے ہی حاصل ہو جائے. میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے جس نے اپنے امت کو ایک کام پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. صرف زبانی طور پہ نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو عملاً کر کے دکھایا ہے. ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ بولے کہ نہیں، کچھ نہیں. پھر دوبارہ آپ نے پوچھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کیا انہوں نے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے جس کو ہم لوگ بچھا بھی لیتے ہیں اور اوڑھ بھی لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں. آپ نے فرمایا آؤ اس پیالے کو بھی اور اس کمبل کو بھی میرے پاس لے کے آؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع موجود تھا. آپ نے وہ دونوں چیز اپنے ہاتھ مبارک میں لی اور فرمایا کہ لوگوں کون تم میں سے اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ کس کو؟ اس کمبل کو اور اس پیالے. جو صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو 1 درہم کے بدلے خریدوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ بھی کوئی دینے والا ہے. اور اس طرح ہمارے یہاں بولی لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نا بیع من یزید. فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کون زیادہ دے گا، بولی لگاؤ، کھڑے کر دیتے لوگوں کو، بھائی بتاؤ، تم بتاؤ، آگے بڑھو آگے بڑھو. اسی کو علماء نے کہا ہے کیا؟ بیع من یزید، کہ کون زیادہ دے گا. یہ جائز ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگانی شروع کی کہ آگے بڑھو، 1 درہم سے زیادہ کون اور دے گا اور بتاؤ. ایک صحابی دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں اس کے بدلے 2 درہم دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ سامان آپ کا ہوا، آپ لے کے جاؤ. اس کے بعد آپ نے وہ 2 درہم لیے اور انصاری صحابی کے ہاتھ میں پکڑائے کہ لو یہ 2 درہم لو، 1 درہم سے بازار سے جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدو، اور دوسرے سے ایک کلہاڑی لو اور کلہاڑی لے کر میرے پاس آؤ. وہ صحابی بازار گئے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا. اس کے بعد ایک کلہاڑی لینے گئے، ایک کلہاڑی بھی لے کے آئے. کلہاڑی لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا
کہ جاؤ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹنا شروع کرو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا اور مجھ سے ملاقات کرنا، اس سے پہلے مت آنا۔ تو میرے دوستو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنر سکھایا، تعلیم دی اس امت کو۔ پھر آپ نے اسی حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤ، اور اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ذلت کا ہاتھ پھیلاؤ، پھر وہ چاہے تو تم کو دے دے، چاہے وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن میرے دوستو آج افسوس کی بات ہے، مانگنا عام ہو گیا ہے۔ وہ مانگنے والے جو ہے وہ بھکاریوں کا جو ہے وہ طرز کیا بولتے ہیں، مانگنے کا انداز بدل گیا۔ وہ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ بھکاری ہمارے یہاں ہوا ہے نا، جہیز کا طلب کرنا، جہیز کا مطالبہ، یہ ہے بھکاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے کہ وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، نہ کہ ان سے مطالبہ کریں۔ شریعت نے تو عورتوں کے لیے مہر کو فرض قرار دیا ہے، نہ کہ مرد کو کہا ہے کہ تم عورت سے مطالبہ کریں، ہے کہ نہیں؟ جب آپ نکاح کراتے ہو، جب مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، امام صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہاں ایک چیز امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ آپ کا مہر کتنا ہے؟ تو کس سے مانگا جاتا ہے؟ عورت سے کہ مرد سے مانگا جاتا ہے؟ عورت سے، مرد سے مانگا جاتا ہے، عورت سے مانگا جاتا ہے؟ مرد سے مطالبہ ہوتا ہے۔ اور مرد کے لیے یہ بھی ذمہ داری اس کو نبھانی پڑتی ہے، اس پر یہ حق اس کے ذمہ عائد کیا جاتا ہے کہ عورت کے کپڑے اور اس کے رہنے اور اس کے کھانے کا انتظام بھی وہ کرے، یہ عورت کے ذمہ، یہ مرد کے ذمہ۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ معاملہ الٹا ہو گیا، جوان جو ہے وہ عورت بن گیا، مطالبہ کرنے والا بن گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے چاہیے، اور اگر کوئی سرکاری نوکری والا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندگی بھر اس کو نخرے کے ساتھ پالتا ہے، اس کی ہر ایک ضد کو پورا کرتا ہے۔ باپ کے گھر سے ایک زندہ جنازہ نکل کے جاتا ہے اور آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لڑکی بھی لے کے جا رہے ہیں، پھر پیسوں کا بھی مطالبہ، جہیز کا بھی مطالبہ ہے۔ باپ تو کوشش یہ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بھی پریشانی اس کی زندگی میں نہ آئے، اسی لیے اس کی زندگی میں آنے والے جتنے بھی سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان کو پورا دے دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے جوان کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا چاہیے، یہ چیز چاہیے، فلاں کمپنی کی گاڑی چاہیے، R15 چاہیے، 4 ویلر چاہیے۔ اب تو بات آگے بڑھنے لگی ہے، 4 ویلر کی ڈیمانڈیں بڑھنے لگی ہیں، مطالبے بڑھنے لگے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ ہم لوگوں نے آپ کو ایک عورت کی شکل میں ایک بہترین نعمت سے نوازا تھا، جو تمہارے لیے تمہارا عزت کا لباس بن کے آئی ہے، جس کے حقوق تمہارے ذمہ دیے تھے، تم نے اس کو کس حیثیت سے رکھا ہے، تم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کس درجے کی ہے، کس طریقے کی اس سے محبت کی ہے، یہ سارے سوالات اس سے ہوئے۔ کسے؟ مرد سے سوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی بھی تعریف کی ہے، مردوں کی بھی تعریف کی ہے، صالحات قانتات نیک کہا ہے، عورتوں کو بھی اتفاق کم مال پر اکتفا کرنے والی، اور حافظات للغیب اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ اس چیز کی حفاظت کرنے والی جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ میرے دوستو آج عورتوں کے ساتھ زیادتی والا معاملہ بہت بڑا ہوا، اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
مردوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر والے اگر گواہی دے دے کہ ہمارا مرد بہتر ہے تو یاد رکھیے حقیقت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بھی بہتر ہے۔ اور اگر آپ کی گھر والی آپ کے بارے میں گواہی دے کہ آپ بہتر نہیں ہیں، آپ اچھے شوہر نہیں ہیں، تو یاد رکھیے آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بھی بہتر نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات عورتوں کی شریعت کی نظر میں ہی سنی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ بندے کی بات، مخلوق کی بات وہیں تک مانی جائے گی جہاں پر اللہ کے حکم کو توڑا نہ جائے۔ میرے دوستوں میں بتا رہا تھا وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 15 دن کے بعد تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں 15 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 15 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کپڑا بھی خریدو، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے سامان بھی خریدو، اس کے بعد اپنے گھر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے حلال کمائی کیسے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر روزی، سب سے بہتر مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی محنت کی کمائی کے پیسے بھی حرام جگہ میں لے جا کے ڈال دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوٹری والا مسئلہ، یاد رکھیے یہ سود کے اندر آتا ہے، سود کے اندر آتا ہے، اور سود وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ سود حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے سود سے ہمیشہ جو غریب ہوتا ہے وہ اور زیادہ غریب ہو جاتا ہے، اور جو مالدار ہوتا ہے اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ سود سے کبھی غریب کا نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو حلال روزی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی صاحب کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ ان سے پہلے ہمارے مہمان محترم جناب دل خیر آبادی صاحب آپ حضرات کے سامنے دوبارہ سے تشریف لائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسی طریقے سے پوری سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں گے اور بغور کلام کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے دوستو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کو حلال روزی تلاش کرنا چاہیے۔ حلال روزی کے لیے حلال روزی کمانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ کہ لوگوں جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تب پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور حلال روزی تلاش کرو۔ میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال اور حرام کو بیان کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے علماء کرام موجود ہیں۔ ساری چیزیں آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا ہے کہ ہر چیز آپ کے موبائل میں ہے۔ آپ کو کوئی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے موبائل سے سوال کر لیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ اہل حدیث کی مسلک سے آپ تعلق رکھنے والے ہوں، دیوبندی سے تعلق رکھنے والے ہوں، بریلوی کے شیعہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر ایک علماء کی تقاریر مسائل کا حلقہ بھی سوشل میڈیا میں رہتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیجئے، پوچھ کر ہر ایک کام کو کرتے رہیے۔ میرے دوستو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال کمائی کو تلاش کرے، اور حلال کمائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس امت کا ایک فرد جب کوئی حلال کمائی کرے گا اور اس کمائی کا ایک لقمہ جب اپنی بیوی یا اپنے بچے کے منہ میں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انسان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی تو کمائے، لیکن حلال کمائی کے ساتھ اگر اس کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم لوگوں کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو حرام مال کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے پاس اچانک سے پیسہ آ جائے۔ وہ ہمیشہ جو جوا والا مسئلہ ہے نا، سٹا والا مسئلہ ہے، اس میں لت کیا ہوتی ہے کہ ایک لگائیں گے 1000 آئے گا، ایک لگائیں گے 1000 آئے گا، ایسے کرتے کرتے اپنا گھر گروی ہو جاتا ہے۔ دو انسان اپنی بیوی کو بھی گروی رکھ دیتے ہیں، ایک نشیڑی اور دوسرا جوائی۔ یہ دو انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لت کی وجہ سے اپنی بیوی کو بھی اپنے گھر بار کو بھی گروی رکھ دیتے ہیں۔ یہ لت اتنی بری ہے، جلدی سے چھٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، آج ہی اللہ سے توبہ و استغفار کریں، آج ہی اس سے رجوع کر لیں کہ ہم نے جو اپنی زندگی میں سابقہ زندگی میں جو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور حلال کمائی کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو بڑے موقع فراہم کیے ہیں، ہر طریقے سے ہم لوگ حلال کمائی کر سکتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم لوگ سوچتے یہ ہیں کہ حرام کمائی صرف یہی ہے کہ ہم لوگ دھوکے سے کما لیں۔ نہیں میرے دوستو، جوئے سے کما لیں، یہی صرف حرام کمائی نہیں ہے، بلکہ آج ایک رکشہ چالک سے لے کر ایک منتری تک کرپٹ میں مبتلا ہے۔ میرے دوستو، وقت ہو چلا ہے، وقت کی تنگی کے ساتھ میرے دوستو اب ہم لوگ اپنے مہمان ذی وقار جناب ذوالخیر آبادی کو دعوت سخن دے رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعت کلام سے سامعین کو محظوظ کریں۔